السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ سے بات کرنے کے بجائے اللہ کے ساتھ بات کریں۔ آج ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور دعا سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کو پکارتا ہے، اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ کبھی بہت شدت کی پکار ہوتی ہے اور کبھی عام سی۔ تو کیا آپ اللہ کے وہ الفاظ جاننا چاہتے ہیں جو اس نے اپنے پکارنے والوں کے لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ ہماری توقع یہ تھی کہ اللہ نبی سے کہے گا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں کہ قریب ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جب وہ آپ سے پوچھے، یا اللہ اپنے نبی کی بات کو بیچ میں ڈراپ کرتا ہے اور آپ اور مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی جب ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ سوچنا کہ مجھے کافی دن ہوئے اللہ سے بات نہیں کی، یہ میری بات کا جواب دے گا یا نہیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ مجھے پکارے، بلکہ یہ کہا کہ جب وہ مجھے پکارے، کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ اپنے بندوں سے پر امید ہے، اس کا بندہ اس کو ضرور پکارے گا۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیے اور ان خوبصورت لمحات میں ہمارے ساتھ رہیں کہ ہم اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھہریں، رک جائیں، اللہ سے بات کرنے کا نہیں، اللہ کے ساتھ بات کرنے سننے میں دونوں میں ہی ایک جیسے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ان الفاظ کے فرق کو ہم اس چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اپنے بہترین دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں۔ 10 منٹ بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ 10 منٹ سے صرف آپ ہی بول رہے ہیں اور دوست نے کچھ نہیں کہا، تو اس طرح کی بات چیت کو آپ کیا کہیں گے؟ چلے میں اس کو آسان کر دیتی ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی کہ پتہ نہیں دوست نے میری بات سنی بھی یا نہیں، یا شاید وہ سن تو رہا لیکن دھیان کسی اور طرف تھا، یا شاید سگنل ڈراپ ہو گئے۔ جی ہاں، اس طرح کی بات چیت کا مطلب یہی ہوا کہ آپ ان سے بات تو کر رہے تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ہم یہ جاننے والے ہیں کیا ہم اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہمارے سگنل بھی ڈراپ ہی رہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اپنی دعاؤں میں یہی کرتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت بڑے اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، لہٰذا پوری توجہ سے اس پیغام کو سمجھ کر دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے، اور اس کا کون سا عمل اس کو روحانی ترقی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مومن کامیاب ہو گیا جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز روحانیت کے اعلیٰ درجے کی انتہا ہے۔ یہ بندے کا اللہ سے براہ راست رابطہ کا ذریعہ ہے۔ اگر بندہ دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ سے رابطہ کرے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں
اللہ کی قربت عطا ہوئی۔ اسی طرح نماز مومن کے لیے معراج کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان فرائض سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ نماز کو ایک ورک لسٹ یا ٹاسک کی طرح لیتے ہیں۔ ہم الفاظ کہتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں اور نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی وہ نماز ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بات کرنا کیسا ہوتا ہے تو نہ صرف اس سے بات کرنا تو دیکھتے رہیں، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھ جاتے ہیں۔ چیپٹر 1، ہمیں اللہ کے ساتھ حقیقی بات چیت کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر ایک خریداری کی فہرست پڑھے رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ یہ ٹھیک کر دے۔ ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ بات کرنا ایک بالکل مختلف تصور ہے۔ اس بار ہم صرف بول ہی نہیں رہے، ہم سن بھی رہے ہیں۔ اب ہمیں صرف اپنا منہ نہیں کھولنا بلکہ اپنا دل بھی کھولنا ہے، لیکن ہماری بات چیت میں کچھ کمی ہے۔ آخر کیا یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ان حقیقی بات چیت سے روک رہی ہے؟ دو بڑی چیزیں۔ توجہ سے یہ سوال کریں کہ کتنی بار آپ نے خود کو پکڑا ہے کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ نماز کے دوران دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنا یا پھر صرف اپنی کام کی فہرست سے نکالنے کے لیے جلدی سے نماز پڑھنا۔ میں خود بھی نماز کے دوران وہیں رہی ہوں۔ جب ہم اپنی دعاؤں میں حاضر نہیں ہوتے تو ہم اپنے اور اللہ کے درمیان ایک دیوار بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں قریب چاہتا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے اور کہ میں اس کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کے بارے میں سوچئے، وہ شہر رگ آپ کو ابھی تک زندہ رکھ رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر ہم اپنی دعاؤں میں اکثر اللہ کو اتنا دور کیوں محسوس کراتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ دور ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اس لیے کہ ہم واقعی موجود نہیں ہیں۔ ان رکاوٹ کو توڑنے اور اللہ سے واقعی جوڑنے کا راز یہ ہے کہ ہم نماز کو کیسے اپروچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی عربی کو کامل بنانا ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ واقعی حاضر ہو، یا اس بارے میں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اتنے ہی حاضر ہو جتنا آپ اپنے سب سے قریبی دوست کے ساتھ ہوگے، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جس کی وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، قربت کا، محبت کا، حقیقی گفتگو کا۔ چیپٹر 2، اس حقیقی بات چیت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اب جب کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ حقیقی گفتگو کیسی ہوتی ہے، آج یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے تیاری کریں۔ سب سے پہلے
صحیح ماحول بنانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک خاموش کونے میں جائیں یا اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی جگہ اور اپنے دماغ کو نماز کے شروع کرنے سے پہلے تیار کریں۔ سانس لیں، 1 منٹ کو دماغ صاف کریں، اپنے خون کو سائلنٹ کر دیں۔ اس وقت تو ایسا لیں کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے اہم شخص سے مل رہے ہیں، کیونکہ آپ واقعی مل رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نماز میں مکمل موجودگی کا احساس کیسے حاصل کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو تینوں چیزوں کو اللہ پر مرکز کرنا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: دل، دماغ اور جسم۔ یہی وہ چیز ہے جو نماز میں روٹین سے بات چیت میں بدل دیتی ہے۔ تو ہم وہاں کیسے پہنچیں؟ وہاں کچھ ٹیکنیکس ہیں جو میری مدد کرتی ہے۔ نمبر 1، آہستہ پڑھیں، ہر لفظ اور ہر حرکت کے ساتھ اپنے وقت کا لیں۔ نمبر 2، سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ان صورتوں کے معنی سیکھیں جو آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی ایموجنز کا استعمال کریں۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو واقعی سوچیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو چیک کریں اور اگر آپ کا ذہن بھٹک جائے تو نرمی سے اسے واپس لے آئیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو دوسرے تک شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔